معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے بعض ابواب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ غزوہ موتا اور ذات سلاسل کے واقعات آپ کے سامنے رکھے، اور یہاں پہ آگے بڑھنے سے قبل دو باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ ایک تو موتا کے نتیجے میں اگرچہ جو مطلوب اور مقصود تھا اس طرح کا انتقام نہ لیا جا سکا، لیکن روم کی جو سلطنت تھی اس کے جغرافیے کو، اس کے موسم کو صحابہ سمجھ گئے، اور عمر بن العاص کے واقعات کے حوالے سے گزشتہ خطبے میں جو گفتگو کی تھی وہاں سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ بھی اجتہاد کیا کرتے تھے رسول اللہ کی زندگی کے اندر، اور پھر ان اجتہادات کو رسول اللہ کے سامنے پیش کر دیا جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض کو جاری رکھتے تھے اور بعض کو مسترد فرما دیتے تھے۔ گویا رسول اللہ کی اپنی زندگی کے اندر بھی صحابہ اجتہاد کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک اہم واقعہ، ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ کے ارد گرد رفاع بن قیس، اور بعض روایات میں قیس بن رفاع نامی شخص قیس قبیلے کو ابھار رہا ہے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی حضرت کو بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، رسول اللہ نے کبھی سرایا بھیجے 200 افراد کے اوپر مشتمل، 100 افراد کے اوپر مشتمل، کبھی خود جنگوں میں حصہ لیا ہزاروں کی تعداد میں لشکر لے جا کے۔ لیکن یہاں پہ یہ جو کارروائی کی گئی ابن ابی حضرت رضی اللہ کے حوالے سے، رسول اللہ نے ان کے ساتھ صرف 2 اشخاص بھیجے، 2، یعنی کل 3 افراد کو بھیجا۔ تو یہ وہ کارروائی ہے جس کی وجہ سے فقہا نے اور سیرت نگاروں نے اور بعد میں محدثین نے قیامت تک کا یہ باب کھل گیا، جہاد کے میدان میں گریلا کارروائی یا چھاپا مار کارروائی یا ایسی کارروائی جو ٹارگیٹڈ ہو، جس کو آج کل آپ ٹارگٹ کلنگ وغیرہ کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں وہ تمام جنگی امور سر انجام دیے جو معاشرے میں اس وقت رائج تھے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 اشخاص کو بھیجا اور کہا کہ رفاع بن قیس یا قیس بن رفاع نامی شخص کو قتل کر دیا جائے، اور اگر آپ اس کو قتل کریں گے اس کا لشکر تتر بتر ہو جائے گا۔ گویا چھاپا مار کارروائی، ٹارگٹڈ کارروائی پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہودیوں کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کو اور اس طرح کی ٹارگٹڈ کارروائیاں کروائیں۔ تو یہاں پہ رسول اللہ نے دوران جنگ میں بھی چھاپا مار کارروائی کی اجازت دی، اور یہ تینوں صحابی گئے اور انہوں نے اس کو قتل کیا، اور ایک ایک صحابی کے حصے میں 13 سے زائد اونٹ آئے، کیونکہ اکیلے اس کو قتل کیا اور اس کے مال کے اوپر قبضہ کیا۔ گویا اس طرح کی تمام کارروائیاں، چھاپا مار ہو، لشکر کشی ہو، سرایا ہو، چند افراد کو بھیجنا ہو، یہ ساری کی ساری کارروائیاں اسلام میں جائز اور درست ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سے ثابت ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم نامی وادی کے اندر ابو قتادہ کو بھیجا۔ یہ وہ بڑا معروف واقعہ ہے جس کے حوالے سے بعض اشکالات بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور بعض نے تاریخ کے اس واقعے کی سند کے اوپر اعتراض بھی اٹھایا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ ابو قتادہ کی سرکردگی میں اور ان کی قیادت کے اندر پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امیر بنا کے وادی عزم میں بھیجا اور کہا یہاں یہ ان علاقوں میں کارروائی کرنی ہے۔ تو ان کے ساتھ محلم بن جسامہ بھی شامل تھے۔ وہاں پہ ہوا یہ کہ ایک شخص نے ان قبیلے والوں کو، ان لشکر کشی کرنے والوں کو سلام کہا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ڈر کے اور لشکر کشی کے بعد اور حملے کے بعد ہمارے اوپر سلام بھیج رہا ہے۔ ابو قتادہ اور ان کے ساتھیوں نے تو اس کو کچھ نہیں کہا، لیکن وہ جو اشجعی شخص تھا ان کی محلم سے دشمنی تھی پرانی، تو محلم نے تلوار نکالی اور اس کو قتل کر دیا۔ اب یہ بات آپ کے سامنے اسامہ بن زید کے حوالے سے پہلے بھی رکھ چکے ہیں کہ چونکہ اول اسلامی تاریخ ہے، لشکر ہیں، مارکے ہیں، اسلامی احکامات کو صحابہ کے سامنے رکھا جا رہا ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کے اس عمل کے بارے میں جو آپ کے سامنے رکھا تھا بڑی صراحت سے کہہ دیا، اللہ شککتا قلبہ، اللہ شککتا قلبہ، تو نے اس کے دل کو کھول کے کیوں نہیں دیکھا کہ جھوٹا ہے یا سچا ہے؟ تو اتنی تنبیہ کے بعد اب کسی کو یہ عمل دوبارہ نہیں تھا کرنا چاہیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اگر کوئی جنگ کے اندر بھی اسلام کو قبول کر لے تو تم نے اس کے ظاہر کو دیکھنا ہے، اور یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے اوپر سے کیا یا بناوٹ سے کیا یا دل سے کیا ہے، تم کون ہوتے ہوئے کہنے والے؟ تو یہاں پہ تو اس شخص نے باضابطہ طور پہ السلام علیکم کہا، لیکن محلم نے آگے بڑھ کے اس کو قتل کر دیا۔ اب اس واقعے کے بعد ویسے یہ جو آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، فتبینوا، اور تحقیق کیا کرو، ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، اور تم جو تمہارے اوپر سلام بھیجے یہ نہ کہ وہ مومن نہیں ہے۔ یہ آیت کا جو شان نزول ہے نا، اس کے حوالے سے مفسرین نے 3 واقعات نقل کیا، ان میں سے ایک یہ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، باقی 2 بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلا یہ واقعہ کہ اس نے سلام کیا، محلم نے قتل کر دیا۔ ہوا یہ کہ 7 دن بعد یہ محلم خود جاں بحق ہو گیا، اور اس روایت کے اوپر جو اعتراض اور اختلاف پایا جاتا ہے، بہرحال تاریخی واقعہ اس لیے اس کو بیان کرنا سیرت کے باب میں بڑا اہم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور ارشادات سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اس طرح کے واقعات متعدد مرتبہ پیش آئے۔ یہ شخص جب خود مر گیا تو اس کو صحابہ نے دفن کرنے کی کوشش کی، زمین نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دفن کیا، زمین باہر نکال دیتی، دفن کیا، زمین باہر نکال دیتی۔ 2 دن ایسا واقعہ ہوتا رہا، تو پھر اس کے اوپر پتھر لگا کر پہاڑ کے سر کے اوپر، چوٹی کے اوپر رکھ دیا، اور رسول اللہ کے پاس آئے کہ اس کے لیے بخشش کی دعا کیجیے۔ رسول اللہ نے انکار کر دیا، رسول اللہ نے اس کے لیے بخشش کی دعا نہ کی، وجہ کہ یہ واقعہ پہلے بھی ہو چکا تھا۔ اسامہ بن زید کے باب میں رسول اللہ یہ بات سمجھا چکے ہوئے تھے، پھر اس کی بخشش کی دعا نہ کی، اور جب رسول اللہ کو یہ خبر ملی کہ زمین اس کو قبول نہیں کر رہی، تو رسول اللہ نے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا، اللہ کی قسم، زمین تو اس سے بھی برے اشخاص کو قبول کر لیتی ہے، زمین تو اس سے بھی برے اشخاص کو قبول کر لیتی ہے، لیکن اللہ نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کے دلوں کے اوپر، آپ کے سامنے اللہ کی حدود کی ہیبت اور اللہ کی حدود و قیود کا جو احترام ہے وہ آپ کے دلوں میں جاں گزین ہو جائے۔ یعنی محلم سے برے لوگ بھی زمین میں دفن ہوئے ہیں، لیکن اس کو زمین اس لیے پھینک دیا۔ آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں کہ دشمنی کی بنیاد کے اوپر ایک بندے نے سلام کہہ دیا، پتہ بھی ہے مسلمان مومن ہے، لیکن اپنی ذاتی دشمنی کی بنیاد کے اوپر اور مال غنیمت کی خواہش کے اوپر آپ اس کو قتل کر دیں تو اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر اس آیت ہی کے شان نزول کے اندر 2 واقعات اور بھی ہیں۔ ایک اسی لشکر کے حوالے سے محلم کے نام کے بغیر بخاری شریف، امام بخاری نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ بکریاں ہانک رہا تھا ایک شخص، اور اس نے مسلمانوں کو سلام کہا تو مسلمانوں کی ایک ٹولی نے اسے قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ جو تمہیں سلام کہے یہ نہ کہا کرو کہ وہ مومن نہیں ہے۔ صرف چند بکریوں کے عوض چھوٹے چھوٹے مال و متاع اور دنیا کی زندگی اور گرد و غایت اس کے چھوٹے سے متاع کے لیے اور دنیا کے لیے ہرگز یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور بعض مفسرین نے کہا یہ آیت مقداد بن اسود رضی اللہ کے بارے میں بھی نازل ہوئی، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت 2-3 مرتبہ بھی ہو سکتا نازل ہوئی، اور ایک ہی آیت مختلف موقعوں کے اوپر نازل ہونا یہ قرآن پاک کے اسلوب میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، ایسے واقعات گزرے ہیں۔ مقداد بن اسود سے بھی یہی کام ہو گیا کہ مقداد بن اسود جنگ لڑے ہیں، اور جنگ لڑتے لڑتے ایک شخص جب باقی رہ گیا، سارے لشکر نے شکست کھا لی، ساری ٹولی شکست خوردہ ہو گئی، تو شخص نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا مقداد میں اسلام کو قبول کر چکا ہوں، لیکن ظاہر ہے چھپاتا پھرتا تھا، موقع نہیں تھا۔ تو مقداد نے کہا یہ ہمارے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کر رہا ہے، اس کو قتل کر دیا۔ تو مقداد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے تو رسول اللہ نے مقداد کو ڈانٹتے ہوئے کہا مقداد
وہ دن یاد کر جب مکے میں تو بھی اپنے ایمان کو چھپایا کرتا تھا، اس شخص نے بھی اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اور جب اس کو موقع ملا اس نے ظاہر کر دیا، تو نے اس کو قتل کر دیا۔ تو مقداد اس واقعے کے اوپر بڑا شرمندہ ہوئے اور بڑے تاسف کا اظہار کیا۔ یہ اسلامی شریعت میں کل 4 واقعات ہیں۔ ایک اسامہ بن زید کا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اللہ شققت قلبہ، تو نے اس کا کلیجہ چیر کے کیوں نہیں پڑھا کہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور 3 واقعات یہ۔ اس کے بعد پھر اسلامی تاریخ کے اندر کسی ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے یا سلام بھیجنے والے کو کسی صحابی نے قتل نہیں کیا۔ یہ اول ابتدائی دور تھا۔ تو صحابہ کے بعض لوگوں نے یہ بھی عذر پیش کیا کہ ان کو ابھی یہ احکامات نہیں تھے پتہ، لیکن بہرحال محلم کے واقعے میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کو علم تھا، پتہ تھا، اسی لیے اتنی سخت اس کے بارے میں وعید نازل ہوئی، اور اسی لیے رسول اللہ نے اس کی مغفرت کی دعا بھی نہیں کی، اور اسی لیے زمین نے اس کو قبول نہیں کیا۔ باقی آپ دیکھ لیں تینوں اصحاب کے واقعات میں ان کو معافی مل گئی، اسامہ بن زید کو بھی مل گئی، مقداد کو بھی مل گئی، اور اس ٹولی کو بھی مل گئی۔ لیکن اسلامی قانون یہ طے ہو گیا، شریعت کا، فقہ کا، کہ آج کے بعد اب ہمیشہ کے لیے کبھی کوئی تمہارے اوپر سلام بھیجے اس کو غیر مسلم نہیں کہنا۔ اگر کوئی ایمان چاہے تلوار کے سائے کے اوپر کلمہ پڑھ لے، اس کے اوپر تلوار نہیں چلنی۔ چاہے تلوار کے سائے کے اوپر اگر تم محسوس بھی کر لو کہ یہ ڈرتے ہوئے اسلام کو قبول کر رہا ہے، بس روک لو، ختم۔ اس کے ظاہر کے اوپر تم نے فیصلہ کرنا ہے، باطن کا معاملہ اللہ کی سپرد کیا جائے گا۔ اب یہ واقعات پیش آگے اسی اثنا کے اندر۔ آپ کو صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر بتلایا تھا کہ 2 قبیلے تھے بڑے، اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی کہ جو سا قبیلہ، اور معاہدے میں یہ بات ریٹن ایگریمنٹ میں کہ جو قبیلہ جس کے ساتھ الحاق کرنا چاہے کر لے۔ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ الحاق کیا، بنو بکر نے قریشیوں کے ساتھ الحاق کیا۔ اس وادی اعظم کے جنگ اور سریہ کے بعد، ابو قتادہ کی اس ساری مہم جوئی کے بعد جو سب سے اہم واقعہ پیش آیا کہ ایک رات اچانک، یہی فتح مکہ کا پیش خیمہ بنا یہ واقعہ، ایک رات اچانک بنو بکر نے جو قریشیوں کے حلیف تھے بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کر دیا، رات کے پچھلے پہر کے اوپر وطیر نامی وادی کے اندر۔ اور بعض قریشیوں نے ان کو کہا، رسول اللہ کو پتہ چل گیا تو صلح حدیبیہ کے معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کے حلیف ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ صلح حدیبیہ جنگ بندی کا معاہدہ آپ کے سامنے، ساری اس کی تفصیلات میں نے رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ تو آپ جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کون سا مکہ میں پھر رہے ہیں، ان کو کیسے خبر ہونی ہے؟ اب موقع آ گیا ہے، بنو خزاعہ نے ہمارے ساتھ ایسی غداری کی ہے، مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کیا ہے نا، اب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور اچھی طرح اب موقع آ گیا، اب جنگ چھڑ گئی ہے نا، اب لشکر کشی ہو گئی، اب ہمارے کسی ساتھی نے اگر غلطی کر لیا تو اب ان کو عبرت ناک سزا دو، اور یہی موقع ہے۔ حتیٰ کہ بنو خزاعہ بیچارے گھبراتے اور ڈرتے ہوئے خانہ کعبہ اور حرم کی حدود میں داخل ہو گئے اور کہنے لگے، اے بنو بکر، اب تو ہم حرم کی، اللہ کی حدود کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اب تو اپنی تلواروں کو ہمارے سے روک لو۔ تو بنو بکر کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے کہا، یہ جملے بھی تاریخ میں ملتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ میں چوری سے نہیں رکتے تو آج قتل سے بھی نہیں رکیں گے، اور 20 کے قریب افراد بنو خزاعہ کے قتل کر دیے۔ اور جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اسی سے اگلے دن ایک خدائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا گیا، اور اس کو رسول اللہ کی طرف یہ پیغام بنا کے بھیجا گیا کہ ہم بنو خزاعہ نے آپ کے ساتھ اتحاد کیا تھا، ہم آپ کے حلیف ہیں، ہمارے اوپر قریشیوں نے حملہ کیا، جنگ بندی کے معاہدے کو تہس نہس کر دیا گیا ہے، جنگ بندی کا کوئی معاہدہ کارآمد ثابت نہیں ہوا۔ جس وقت وہ امر خدائی رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو بادل کا ایک ٹکڑا بھی آسمان کے اوپر نمودار ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بادل کے ٹکڑے کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں اور امر خدائی کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس نے اس وقت بڑے مارکۃ الارا شعر کہے،
جس کا مفہوم یہ ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کے اور آپ کے باپ دادا کے عہد و پیمان کی یاد دلانے آیا ہوں۔ ہمیں اس طرح قتل کیا گیا کہ ہم سجدے اور رکوع میں تھے، گویا یہ کہہ رہے تھے ہم مسلمان تھے، سجدے اور رکوع کی حالت میں حرم کے اندر ہمارے خون کو بہایا گیا، حرم کی حرمتوں کو پامال کر دیا گیا۔ ہم آپ کے حلیف ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ہماری مدد کے لیے لشکروں کو اور قافلوں کو روانہ کیجئے۔ رسول اللہ بادل کو دیکھ رہے ہیں اور کہا اللہ کی قسم یہ بادل بھی ان کی سفارش کے لیے آیا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ ان کی مدد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا، ظاہر ہے اسی دوران قریشیوں کو بھی اس بات کی بھنک پڑ گئی کہ یہ ہم سے بڑی تریحی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ اس غلطی کو سدھارنے کے لیے انہوں نے کہا کیا کیا جائے۔ اس وقت رات کو تو جذباتی ہو کہ شبہون مار کے قتل کر دیا، اور اس وقت صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، سہیل بن عمر، سب نے اس قتل و غارت میں حصہ لیا۔ اب صبح پشیمان ہیں اور وہاں پہ وہ پہنچ چکے ہیں، اور ابو سفیان کو یہ خطرہ محسوس ہو گیا کہ یہ وہاں پہ جا کے رسول اللہ کی مدد کے لیے پکار چکا ہے، اور اس نے یہ دعویٰ کیا اللہ کی قسم یہ مدینہ سے آ رہا ہے۔ اس نے کہا میں مدینہ سے نہیں آ رہا، اور ابو سفیان نے کہا اگر ان کے چارے کے اندر گٹلی کھجور کی کھا کے جو مینگنی اونٹ وغیرہ کرتے ہیں وہ ملی تو یہ یقیناً مدینہ سے آ رہے، اور وہ مل گئی۔ تو ابو سفیان کو یہ ضرور پتہ چل گیا کہ رسول اللہ تک یہ ساری کی ساری بات پہنچ گئی۔ اور ویسے آپ کو ایک ضمنی طور پہ بات آئی ہے معجزے کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے رونما ہونے سے 3 دن قبل، امی عائشہ کہتی ہیں میرے پاس آئے تھے اس واقعے کے 3 دن قبل، اور ماں عائشہ کو کہا تھا سامان باندھو، پیکنگ کرو، ایک عظیم الشان سفر پیش آنے والا ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن پہلے ہی اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو گیا تھا کہ ایک عظیم الشان سفر درپیش ہے۔ اسی اثناء میں ابو سفیان دوڑتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ میں آیا، اور ان کو سیدھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت ابو بکر کے گھر گئے، انہوں نے جواب دیا۔ حضرت عمر کے گھر گئے، یہ تاریخ میں یہ واقعات ان کے جوابات بھی ملتے ہیں۔ حضرت عمر کا مشہور جواب ہے جو 2 انداز میں لکھا گیا ہے۔ ابو سفیان نے کہا عمر آج تو سفارش کر دیجئے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے ہو گئی ہے غلطی، ہم اس صلح حدیبیہ کے معاہدے کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، میری سفارش کیجئے۔ کہا تیری سفارش کروں؟ اللہ کی قسم اگر تیرے خلاف چونٹیاں بھی لڑتی ہوں نا تو میں ان چونٹیوں کے لشکر میں شامل ہوں گا، میں عمر ان چونٹیوں کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا۔ اور یہ بھی بعض جگہ الفاظ ملتے ہیں اگر میرے ساتھ صرف چونٹیاں ہی کیوں نہ ہوں تو میں عمر اکیلا تم سے ٹکرا جاؤں گا، میرے سے سفارش کرواتے کبھی تمہاری سفارش نہ کروں گا۔ حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت علی کے پاس بھی ابو سفیان گئے اور کہنے لگے میری تو آپ کی بڑی قریبی رشتہ داری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دیجئے۔ حضرت علی نے کچھ سوچ بچار کی اور کہا سفارش کی ہمت نہیں ہے، میں آپ کو حال بتاتا ہوں، آپ مسجد النبی میں جا کے اعلان کیجئے کہ میں امان دینے آیا ہوں، جنگ بندی کرنے آیا ہوں، شاید آپ کو یہ اعلان فائدہ دے دے۔ اس طرح کا انہوں نے مشورہ دیا تو حضرت فاطمہ کو کہنے لگے یہ بیٹا حسن جو ہے اسی سے اعلان کروا دو کہ ابو سفیان اور قریشیوں کو یہ حسن امان دیتا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ نے کہا میرا بیٹا رسول اللہ کی موجودگی میں امان نہیں دے گا۔ حضرت حسن ابھی چھوٹے سے بچے تھے، ان کے بارے میں بھی ابو سفیان کو ادراک تھا اور شعور تھا کہ یہ حسن بھی اگر کہہ دے گا امان ہے تو قریشیوں کو امان مل جائے گی۔ لیکن یہاں سے بھی مشورہ نہ ملا تو وہ اپنی بیٹی کے پاس سیدہ ام حبیبہ کے پاس گئے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، یہ رسول اللہ سے سفارش میری کر دیں گی تو رسول اللہ میری بات سن لیں گے۔ یہ وہ معروف واقعہ ہے کہ ابو سفیان مدینہ آئے، لوگ پوچھتے ہیں جی یہ واقعہ کب پیش آیا؟ یہاں پہ پیش آیا جس وقت وہ صلح حدیبیہ کی تجدید کرنا چاہتے تھے اور اس صلح کو برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ اس اثناء میں جب مدینہ منورہ آئے سارے صحابہ سے مایوس ہو گئے تو اپنی بیٹی کے گھر کا دروازہ کھٹکایا، بیٹی نے باپ کا استقبال کیا، آگے بڑھ کر باپ کو کہا آئیے تشریف لائیے، تو وہ بے احتیاطی سے رسول اللہ کے بستر پہ بیٹھنے لگے تو بیٹی نے فوراً باپ کو روک دیا، رک جائیے، چادر اٹھا لی۔
اے بیٹی تیرا باپ اتنے دور سفر سے آیا، تو اس جگہ پہ نہیں بٹھاتی؟ یہ محمد الرسول اللہ کا بستر ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا بستر ہے۔ اے میرے باپ، آپ میرے باپ ہیں، لیکن میں آپ کو ان کے بستر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی، یہ دوسری جگہ موجود ہے، یہاں بیٹھ جائیے۔ آپ مشرک ہیں اور آپ نجس ہیں، اور یہ ایک رسول اور پیغمبر کا بستر ہے، میں آپ کو اس بستر پہ نہیں بیٹھنے دوں گی۔ اور چادر کو کھینچ لیا۔ ابو سفیان کے دل کے اوپر عجیب ہیبت اور عجیب بات تاری ہوئی کہ سگی بیٹی رسول اللہ کی حمایت کر رہی ہے اور میں اس سے سفارش کروانے آ رہا ہوں۔ بات سمجھ آ گئی، آج میری دال گلنے والی نہیں ہے، آج جو ہم نے کر دیا یہ بس اب یہ معاملہ جو ہے یہ اب ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن کے اندر جا چکا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ تو انہوں نے پھر حضرت علی ہی کے مشورے کے اوپر عمل کیا اور مسجد النبی میں داخل ہوئے اور اعلان کیا، تقریر کی، لیکن کوئی صحابی متوجہ نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غصے میں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدہ کرتے تھے اس کو پورا کیا کرتے تھے۔ خدائی سے وعدہ ہو چکا تھا کہ میں تیری مدد کے لیے آؤں گا، تو رسول اللہ نے منادی کرا دی کہ ہم مکہ جا رہے ہیں۔ پہلے چھپایا، پہلے 3 دن چھپاتے رہے کہ سفر کس طرف کا، پھر اعلان عام کر دیا جس نے جانا ہے ہمارے ساتھ چلے۔ 10,000 سے زائد، 10,000، یہ پہلی دفعہ اسلامی تاریخ کے اندر اتنا بڑا لشکر جرار تیار ہوا۔ 10,000 سے زائد صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا کے اوپر لبیک کہتے ہوئے مدینہ کی طرف امڑ آئے۔ 10,000 کا عظیم الشان لشکر۔ اور اگر آپ ان 10,000 قدوسیوں کے لشکر کو ذہن میں رکھیں تو تورات، انجیل جو قرآن پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کی مثال تورات اور انجیل میں بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آج بھی تورات میں تحریف کر دینے کے باوجود باب استثناء کے اندر یہ پیشین گوئی موجود ہے۔ کتنی تحریف ہو گئی ہے۔ وہ جو پیغمبر آئے گا آج بھی انہی الفاظ کے ساتھ پیشین گوئی موجود ہے۔ وہ سینہ سے طلوع ہوگا اور اس کے ہمراہ 10,000 قدوسیوں کا لشکر ہوگا، اور اس کے دائیں ہاتھ میں آتشی شریعت ہوگی، یعنی روشن اور چمکدار قرآن، اور یہ روشن شریعت ہوگی، اور وہ فاران کے پہاڑوں سے طلوع ہوگا۔ کتنی تحریفات ہو گئیں۔ آج بھی یہ پیشین گوئی آخری نبی کے بارے میں ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10,000 قدوسیوں کے لشکر کو جب ترتیب دیا تو یہاں پہ ایک واقعہ معروف جو پیش آیا اس کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ خاطب بن ابی بلتا نے جب یہ ساری کی ساری تیاریاں دیکھی، لشکر کی 10,000 فوجی، سپہ سالار، جنگی تیاریاں عظیم الشان، ایک رکا لکھ دیا۔ کن کو؟ قریشیوں کو۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی بہت تیاریوں کی تفصیل بھی لکھ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 لشکریوں کو لے کے آ رہے ہیں اور آپ کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، اپنے دفاع کے لیے جو کرنا کر لیجیے۔ اب یہاں سے انہوں نے رکا جب جاری کر دیا، آسمان سے وحی کا نزول ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اطلاع دے دی کہ یہ معاملہ پیش آ چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد کو، سیدنا زبیر کو اور علی کو بلایا اور کہا انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخ، انطلقوا، چلو چلو تیزی سے ذرا، حتی تأتوا روضۃ خاخ، یہاں تک کہ خاخ نامی وادی پہ پہنچ جاؤ۔ تم تینوں نے وادی خاخ میں پہنچنا ہے، وہاں پہ ایک عورت ہوگی، اونٹ اس کے ہمراہ ہوگا، کجاوا اس کے اوپر لدا ہوگا، معہا کتاب، اس کے پاس ایک رکا ہوگا۔ صرف یہ جملہ کہو کیا؟ اس کے پاس ایک رکا ہوگا، اس کے پاس ایک رکا ہوگا، وہ رکا واپس لے آنا، عورت کو جانے دینا۔ یہ تینوں جرنیل صحابہ زبیر، مقداد اور علی تیزی سے مسافتیں طے کرتے ہوئے خاخ نامی وادی میں پہنچے۔ وہی منظر جو رسول اللہ نے بتایا تھا، اونٹ بھی ہوگا، کجاوا بھی ہوگا، عورت بھی ہوگی۔ عورت کی تلاشی لی، عورت سے پوچھا رکا کہاں ہے؟ عورت نے کہا رکا میرے پاس نہیں۔ رکا کہاں ہے؟ رکا میرے پاس نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ اس کے پاس ایک رکا ہوگا۔ یہاں پہ حضرت علی نے جو جملے کہے یہ آپ کا اور میرا منہج ہے، اور یہ اور میرا اور آپ کا منہج اور عقیدہ بن جائے، اللہ کی قسم کبھی انسان گمراہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی نے اچھی طرح تلاشی دی،
حضرت زبیر نے بھی لے لی، مقداد نے بھی لے لی۔ رکا عورت نے ایسی ہوشیاری اور چلاکی سے چھپایا ہوا تھا، رکا نہ ملا۔ عورت کہنے لگی آپ کو جو اطلاع ملی ہے وہ جھوٹ ہے، آپ کو جو اطلاع ملی ہے وہ جھوٹ ہے، رکا میرے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر کسی اور بادشاہ کے ہرکارے اور اہلکار ہوتے تو واپس پلٹ جاتے اور کہتے بادشاہ سلامت، آپ کو جو اطلاع ملی تھی وہ غلط ہے، اس کے پاس رکا نہیں تھا، تحقیق بھی کی ہے، تفتیش بھی کی ہے، تلاشی بھی لیا، رکا نہیں ملا، آپ کی اطلاع غلط ہے۔ یہاں پہ حضرت علی نے غصے میں اور جوش سے کھڑے ہو کر کہا جس نے ہمیں اطلاع دی ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، اور جس نے اس کو اطلاع دی ہے وہ رب بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ رکا تیرے پاس ہے، لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ۔ یاد رکھ، تحقیق تو کہتی ہے، تفتیش تو کہتی ہے رکا تیرے پاس نہیں ہے، لیکن ہم صحابہ کا ایمان کہتا ہے رکا تیرے پاس ہے، نکال دے، نہیں تو ہم تجھے برہنہ کر کے تلاشی لیں گے، برہنہ کر کے۔ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ، نکال دے رکا، أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، نہیں تو تیرے کپڑوں کو بھی اتار دیا جائے گا۔ اور حقیقت یہ ہے، محدثین نے یہاں پہ یہ باتیں لکھی ہیں، اور محدثین کی مجلسوں کا یہ فائدہ ہے، اگر وہ اس کو برہنہ کر کے بھی تلاشی لیتے تو رکا نہ ملتا، برہنہ کر کے بھی تلاشی لیتے تو رکا نہ ملتا۔ کیوں؟ اس نے چھپایا بڑی چلاکی اور ہوشیاری سے تھا، بالوں کے اندر ایک چٹیا کر کر باریک سا رکا وہاں پہ چھپایا ہوا تھا، برہنہ تلاشی سے بھی نہیں تھا ملنا۔ لیکن عورت کو سمجھ آ گئی یہ کسی عام بادشاہ کے ہرکارے نہیں ہیں، ان کو یقین ہے کہ رکا میرے پاس ہے۔ اس نے چھپ کر کے پھر رکا نکالا۔ حضرت علی، زبیر، مقداد یہ رکا لے کے واپس آ گئے۔ اب وہاں پہ منظر دیکھیے کیا ہوگا مدینہ میں، کہ رسول اللہ نے خبر دے دی کہ خاطب بن ابی بلتا نے ایک رکا لکھا ہے، ایک عورت کے پاس ہے، اور وہ 3 جرنیل صحابہ اس عورت سے وہ رکا لے کے واپس آ رہے ہیں۔ حضرت عمر غصے سے کپ کپانے لگے، اور غصے سے ان کا چہرہ لال سرخ ہو گیا، اور رسول اللہ کو کہنے لگے اپنی تلوار کو پکڑ کے دستے سے کھینچ کے باہر نکال کے، اللہ کے رسول آج اجازت دے دیجیے خاطب بن ابی بلتا کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے۔ رسول اللہ حضرت عمر کو دیکھ رہے ہیں، ان کی تلوار کو دیکھ رہے ہیں، ان کے غصے کو دیکھ رہے ہیں۔ کہا عمر کیا بات کرتا ہے، کیا بات کرتا ہے، کیا بات کرتا ہے؟ تجھے پتہ نہیں خاطب بن ابی بلتا بدری صحابی ہے؟ تجھے پتہ نہیں خاطب بن ابی بلتا بدری صحابی ہے؟ اور بدری صحابیوں کے بارے میں اللہ نے اپنے عرش سے جانک کر کہا تھا جو جی چاہے کرتے رہو، تمہیں معاف کر دیا گیا۔ اے خاطب آپ بتائیے معاملہ کیا ہے؟ پہلے صفائی پیش کر دی اور پھر خاطب سے پوچھا بتائیے معاملہ کیا ہے، یہ کیا ہوا؟ خاطب کہنے لگے اللہ کے رسول نہ غدار ہوں نہ منافق ہوں، اللہ کی قسم مسلمان ہوں، صرف اس نیت سے اطلاع دی آپ تو قریشیوں کے رشتہ دار ہیں، آپ سارے کے سارے مہاجرین آپس میں رشتہ دار ہیں، میری تو ان کے ساتھ رشتہ داری کوئی نہیں تھی، میں تو ان کا حلیف تھا، آپ نے تو جانا ہی تھا، میں نے سوچا یہ میں احسان ان کے اوپر کر دوں، فتوحات تو اللہ نے آپ کو دینی ہے، لیکن میں یہ رکا لکھ کے ان کو بتلا دوں کہ آپ آ رہے ہیں تاکہ میری کوئی رشتہ داری نہیں، میرا ان کے اوپر احسان ہو جائے، اور وہ میرے اس احسان کی لاج رکھتے ہوئے میرے خاندان، میرے کنبے اور قبیلے کو بعد ازاں کبھی نقصان نہ پہنچائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عذر کو قبول کر لیا اور ان کو پھر بھی جنت کی بشارت دی۔ جب جنت کی بشارت مکمل ہو گئی تو اللہ رب العزت نے پھر سورۃ ممتحنہ کی جو پہلی آیات ہے ان کو نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو ان کافروں کو خط نہ لکھو، ان کافروں کے ساتھ محبت کی پینگیں نہ بڑھاؤ جنہوں نے تمہیں اور رسول اللہ کو نکال دیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی قسم حضرت عمر نے جب اس آیت کا خطاب سنا نا، یا ایھا الذین آمنوا، تو رونا شروع ہو گیا کہ اللہ ہی بہتر جانتا تھا اور رسول اللہ ہی بہتر جانتے تھے، جس کو میں منافق کہہ رہا ہوں، جس کو میں برا سمجھ رہا ہوں،
اس کو رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ معاف ہے، اور اللہ نے بھی آیتیں نازل کی ہے تو اے ایمان والو کہہ کے نازل کی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر حضرت حاطب بن ابی بلتہ کو سمجھایا اور تمام صحابہ کو سمجھایا کہ کفار کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، اور آج کے بعد اگر کوئی دوبارہ یہ عمل کرے گا وہ راہ راست سے ہٹا ہوا اللہ کی بارگاہ میں بھی کنسیڈر کر لیا جائے گا۔ اس کام کو اگرچہ اللہ نے معاف کر دیا، حاطب بن ابی بلتہ کے کام کو بھی اللہ نے معاف کر دیا، لیکن آج کے بعد تم نے ان سے محبت کی پینگیں نہیں بڑھانی۔ اور تم کیوں محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو کہ رسول اللہ کو بھی نکال دیا، تمہیں بھی نکال دیا، ہجرتوں میں مجبور بھی کر دیا، پھر بھی تم ان سے دلی طور پہ قربت محبت چاہتے ہو؟ تو اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں راہ راست سے مکمل طور کے اوپر گمراہ کر دے گا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔